اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ناجائز حرام ناجائز حرام، آپ یہ ثابت کیجئے تو کہ ناجائز حرام کہاں لکھا ہوا ہے، دکھائیے۔ یہ سارے گوگل والے مولانا ہیں، گوگل والا جاؤ گوگل میں ہی مرو۔ سواب جو بھیجتے ہیں واٹس ایپ سے بھیجتے ہیں، ٹیلی گرام سے بھیجتے ہیں، یا انسٹاگرام میں سینڈ کرتے ہیں اس کو آپ، یا کوئی ڈاکیا ہے کوریئر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آخر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سنی وانتم بدعتی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ایھا المنافقون والناجسون۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، سمجھے گستاخ؟ ارے ملا جی، اس دن تو مناظرہ کرتے کرتے بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے، آج پھر کون سی ٹاپک لے کر کے آپ آئے ہیں مناظرہ کرنے؟ اس دن تو بھاگ گئے تھے لیکن آج بھائی فل تیاری کر کے آئے ہیں، آج نہیں بھاگیں گے۔ ٹاپک کیا؟ تم لوگ کے خرافات کی طرف جس طرف نظر جائے ٹاپک ہی ٹاپک ہے۔ خیر، اس دن آپ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے اور آج بھی بھاگیں گے، اس لیے کہ اہل سنت کے پاس جواب کی کمی نہیں ہے، ہزاروں سوال لاؤ، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ تو مولانا صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ نے ابھی سلام کیا، ہم نے بھی آپ کو سلام کیا، بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آپ بھی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں، لیکن آپ لوگ جو نبی پر سلام بھیجتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور قیام کر کے کھڑے ہو کر سلام بھیجتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت؟ دوسری بات، مسجد میں سلام آپ پڑھتے ہیں، حالانکہ مسجد میں شور و گل ہوتا ہے، اس سے دوسرے نمازی کو جو ہے خلل پہنچتا ہے، نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں درود، لاکھوں سلام، یہ سب کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے اس کا آخر؟ سب سے پہلی بات، آپ کے معاون صاحب تو آستین سمیٹ کر کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے لڑائی کرنے بیٹھے ہوں، مناظرہ نہیں۔ اب سنیں، آپ نے کہا کہ آپ لوگ مسجد میں سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، خیر اس کا جواب تو ابھی دیں گے ہمارے مناظر صاحب، لیکن ایک بات سن لیجئے، تعظیم کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کھڑا ہویا جائے۔ تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو اور رسول پاک پر سلام پڑھتے ٹائم کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے میاں گستاخ؟ اور کہا کہ شور و گل کرتے ہیں۔ اب سنو، شور و گل کا کیا مطلب، دوسرے نمازی کو تکلیف کا کیا مطلب؟ سب سے پہلی بات کہ تم نے جماعت چھوڑا کیوں؟ جماعت چھوڑنے کا گناہ تم پر ہوگا۔ بھائی جب جماعت کا ٹائم تمہیں پتا ہے کہ تو اگر کہ جماعت میں شامل ہو نا، جماعت کے بعد آؤ گے تم نماز پڑھنے اور کہو کہ شور و گل ہو رہا ہے مسجد کے اندر اور لاکھوں سلام۔ اب سنو میاں، سمپل سی بات ہے، انسان کوئی خطا کر دے چھوٹی سی حضرت تو کہتا ہے کہ توبہ، 100 بار توبہ، یعنی 100 بار توبہ۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ 100 بار توبہ بولا اپنی زبان سے، ایک بار بول کر کے 100 اس میں الگ سے لگا دیا اور ہو گیا 100 بار توبہ، حالانکہ وہ ایک ہی بار بولا۔ ایسے ہی ہم لاکھوں سلام بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک بار میں لاکھوں سلام نہیں پہنچ سکتا، یہ دل اور عشق کا تقاضا ہے، انسان چاہے تو ایک آواز میں اپنا کلیجہ بھی نکال سکتا ہے۔ اور سنیں، پوری دنیا میں اذان ہر وقت ہوتی ہے تو نماز بھی ہر وقت ہوتی ہے، اور جب نماز ہوتی ہے تو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، درود شریف ہے نماز میں، سلام بھی ہے نماز میں، تو نبی کو پورے دن میں 24 گھنٹے میں اگر کہا جائے تو لاکھوں ہی نہیں، آپ گنتی نہیں کر پاؤ گے میاں ملا، تمہارا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، اتنے سلام نبی پر پہنچتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولانا ادھر ادھر کی بات سے ہم کو گھما مت، یہ سب چلے گا نہیں، یہ پرانی عادت ہے آپ لوگوں کی، ادھر ادھر کی بات سے جواب دینا۔ اور آپ کا مناظر کیوں خاموش ہے؟ مناظر صاحب کو بولیے نا کہ جو ہے کتاب سے حوالہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے، ادھر ادھر کی بات سے مت گھمائیے۔ بات تو صحیح ہے۔ یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان جیسے نجاست چاٹنے والوں پر، ان کے منہ میں صرف شرک و بدعت بھرا ہوا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم اہل سنت اگر کوئی بھی عمل کرے، نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیں، قیام کر دیں، ان کی محبت میں کچھ بھی کر دیں، جو چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ان پر بھی ان کا اعتراض، اور پھر شرک و بدعت کا اعتراض۔ ان کا سوال تھا کہ کتاب سے دلائل دیجئے، کتاب سے دلائل، آپ ان کو بالکل میں ان کو کتاب سے ہی دلیل پیش کروں گا۔ اور یاد رہے پہلے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں،
اور سلام سنتے بھی ہیں. बेशक. ہاں اگر قیام کر دیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن یہ لوگ اگر کسی دنیاوی نیتا، منسٹر، لیڈر، چیف منسٹر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تب شرک و بدعت کے فتوے نہیں نکلتے. नहीं. اگر آقا کی محبت میں اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کریں تو ان کی طرف سے شرک و بدعت کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں. बेशक. لو آؤ سلام کا جواب میں کیا، اللہ رب العزت اپنے محبوب پر خود سلام بھیج رہا ہے. آؤ قرآن کی سورہ صافات اٹھاؤ، آیت نمبر 119. اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہی نہیں بس، آگے اور سنو. سورہ صافات کی آیت نمبر 120 میں اللہ کریم فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی. سبحان اللہ. اب یہی نہیں ملا جی بھاگنا مت، اور سنو. سورہ صافات کی آیت نمبر 181 میں اللہ فرماتا ہے سلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں پر سلام. سبحان اللہ. یہ قرآن سے ثبوت ہے صلاۃ السلام کا. مولانا صاحب میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تمام نبیوں پر سلام بھیجا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہاں مدعا یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ قیام کا جھگڑا ہے، تو یہ بتائیے کہ قیام کے بارے میں آپ کا کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل دیجئے. ارے یار صبر تو کرو. دیکھو یہ کتاب ہے شعب الایمان، ٹھیک ہے، یہ کتاب شعب الایمان ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4164 میں حضرت امام بیہقی حدیث نقل کرتے ہیں. وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضور کی قبر اقدس پر حاضر ہوئے اور کھڑے ہو گئے اور پھر ہاتھ اونچے کیے اور قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، اور میں نے سمجھا کہ وہ شاید نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں قریب سے جا کے دیکھا تو وہ حضور پر صلاۃ السلام کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے. تو اے ملا جی اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا حضور کی بارگاہ میں جائز اور مستحسن ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہمارا صلاۃ السلام سنتے بھی. بے شک. سبحان اللہ. اچھا دیکھتے ہیں ہم بھی کون سی کتاب ہے. شعب الایمان دکھائیے کتاب. لیجیے میرے معاون صاحب، لیجیے کتاب دکھائیے تو ان اندھوں کو. ابھی میں عقل کے اندھوں کو دکھائیے. ابھی دکھاتا ہوں کتاب. آپ کو کتاب دیکھنا ہے، دیکھیے. ہاں کتاب میں تو ہے بھائی، ماننا پڑے گا. چلو مان لیتے ہیں. دیکھ تو رہے ہیں کتاب میں ہے. کوئی دوسرا سوال ٹھوکیے جلدی فٹافٹ. لیجیے کتاب اپنی پکڑیے. ارے ملا جی آپ کو جواب تو مل گیا قرآن و حدیث سے. اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ناجائز حرام، ناجائز حرام، آپ یہ ثابت کیجئے تو کہ ناجائز حرام کہاں لکھا ہوا ہے، دکھائیے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہم ابھی گوگل میں ابھی سرچ کرتے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب ان کا کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سارے گوگل والے مولانا ہیں. گوگل والا جاؤ گوگل میں ہی مرو تم لوگ. ایک بات بولے، ہاں لوگ جب پہلے مناظرہ کرتے تھے نا تو کتابیں ڈھو کر کے لاتے تھے. یہ موبائل میں گوگل کو ڈھو کر کے لائے ہیں مناظرہ کرنے. بس ان کا حال یہی ہے. ہاں ارے گوگل میں کیا نہیں ہے آج کے دن میں، گوگل میں ہے ایک چیز ہے. رکو نا ابھی تم کو دکھاتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے ارے دکھا جلدی. ارے معاون صاحب یہ تو مل ہی نہیں رہا ہے. آپ کو بولے تھے کہ کتاب لے کے چلیے. کتاب میں ہے ہی نہیں تو لے کے آئیں گے کہاں سے؟ خیر آپ لوگ تو وقت ضائع کر رہے ہیں گوگل کا بہانہ کر کے، اور مجھے پتا ہے قیامت تک آپ لوگ نہیں دکھا پائیں گے. خیر بخش دیتے ہیں. اور کوئی سوال ہے تو کیجئے اپنی عادت کے مطابق. مولانا یہ بتائیے، ایک انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا تمام رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی رشتہ سب منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، عمل کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے. نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی ذکر خیر کر سکتا ہے. یعنی اب وہ ثواب کما نہیں سکتا ہے. لیکن آپ لوگ اتنے قابل ہیں کہ اپنے مرے ہوئے انسان کو ثواب پہنچاتے ہیں ایصال ثواب کے نام پر. کبھی 10واں، کبھی 20واں، سالانہ برسی کے نام پر ثواب، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. اب یہ بتائیے آپ کو، ایک انسان مر گیا ہے تو اس تک ثواب کیسے پہنچے گا؟ کوئی ثبوت ہے اس کا؟ ایک انسان مر گیا، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ جو آپ جو ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال جو کرتے ہیں، ثواب جو بھیجتے ہیں، واٹس ایپ سے بھیجتے ہیں، ٹیلی گرام سے بھیجتے ہیں، یا انسٹاگرام میں سینڈ کرتے ہیں اس کو آپ، یا کوئی ڈاکیا ہے کوریئر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آخر؟ جب ایک دم پاگل پن والا حرکت ہے سب، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. صحیح فرمایا. جواب دیجیے. بالکل. ارے کیا بتائیں، یہ لوگ گوگل والے ان لوگوں کو واٹس
फेसबुक इंस्टाग्राम ही सूझता है, बस टेलीग्राम ही सूझता है गूगल वालों को। यार कुरान और हदीस से इनका तो कोई वास्ता है नहीं, दूर दूर तक वास्ता नहीं। सवाल का जवाब मांगो तो गूगल, और इसाले सवाब में इनको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दिखता है। अरे इन चीजों से बाहर आओ मौलाना और जवाब लो। अरे मुल्ला जी लो, इसका भी जवाब हाजिर है। सबसे पहली बात ये जान लो कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मौकफ है कि जो इंतकाल कर गए उनको सवाब पहुंचाना जायज और मुस्तहसन है। ये इसका सबूत हदीस पाक से है, ये मैं नहीं कहता, रसूलुल्लाह का फरमान अज़ीमुश्शान बोलता है। लेकिन इन अंधों को नजर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, हाँ, क्योंकि गुस्ताखे नबी गुस्ताखे औलिया है और गुस्ताखे सहाबा भी हैं। और लो इस सबूत जो मैंने हदीस कोट की उसका हवाला लो। सुनन अबू दाऊद ये किताब जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2882। देखिए हदीस शरीफ का मफहूम है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो गया है, मेरी अम्मी जान इस दुनियाई फानी से कूच कर गई है, लिहाजा उनकी तरफ से मैं कुछ सदका करूं तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल जरूर तुम्हारी अम्मी जान को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो उस सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे पास खजूर का बाग है, आप गवाह रहे हैं कि मैंने इस खजूर के बाग को अपनी अम्मी जान के नाम पे सदका किया। सुभान अल्लाह। तो अब बताइए यही तो ईसा सवाब है। बेशक। और अक़ल इस्लाम की इस हदीस पाक के फरमान के मुताबिक, इस हदीस के मुताबिक उस खजूर के बाग से जब तक लोग खजूर खाते रहेंगे उनकी अम्मी जान को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से ईसा सवाब का सबूत और जगह पे आप फिट कर सकते हैं। हाँ तो मुल्ला जी मैंने ईसा सवाब पर सबूत दे दिया किताब से। चलो अब तुम्हारा सवाल ये भी था कि 40वां 20वां 10वां सालाना इसका सबूत है कि नहीं। चलो अक्ल के अंधो, शायद तुम्हारे अक्ल में ये बात आ जाए। लॉजिक वाली बात सुन लो। ये बताओ मुल्ला जी कि पानी आसमान से बरसता है, अगर वही पानी नाले में गया तो नाले का पानी, अगर वही पानी पोखर में गया तो पोखर का पानी, वही पानी समुद्र में गया तो समुद्र का पानी। हर जगह है पानी लेकिन नाम चेंज हो रहा है, इसलिए कि जगह चेंज, कैफियत चेंज, सिचुएशन चेंज। अब यही बात ईसा सवाब की है। अगर वही काम जिक्र खैर, कुरान खानी, गुरबा फुकरा मसाकिन को खाना खिलाना, तीसरे दिन में तो तीजा, 10वें में तो 10वां, 20वें दिन में तो 20वां, 40वें दिन में तो 40वां, और सालाना में है तो सालाना। इसमें बुरा ही क्या है भैया, लेकिन है ईसा सवाब। मुल्ला जी उम्मीद करते हैं कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर से बाहर निकल गए होंगे और बात आपके भेजे तक पहुंच गई होगी। कुरान और हदीस कुछ पढ़ लिया करो। हजरत अब एक ऐसा सवाल आप फरमा दीजिए, कर दीजिए कि बरेलवी मौलाना फंस जाए। कर देते हैं जी। चलो मान लेते हैं इसाले सवाब सही है, तुमको करना है करो, जो करना है उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक खुराफत और भी है, तुम लोग का बामे उरूज पर हद हो गई है। अब बताइए, जब फातिहा करते हैं, कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शीरनी, खाना पानी सामने रख करके दुआ करने का क्या मतलब? इस दुआ से, इस खाने पीने से जो है, शीरनी से मुर्दे को क्या मतलब है, क्या ताल्लुक है? बात तो सही है। कोई सबूत है इसका? अरे मुल्ला जी मियाँ गूगल के चाटुकार, खाना को आगे नहीं रखेंगे तो क्या पीछे रखेंगे? बताओ, अजब हाल है यार। मतलब और खाना रखते हो शेरनी में तो क्या ईंट, पत्थर, कंकड़, भूजा पूजा रखे? अजब हाल है यार। अरे फातिहा तो करो। अरे मुल्ला जी तुम्हारे सवालात खत्म नहीं हुए अब तक। लो हमारे जवाबात भी हाजिर हैं, सवालात तुम्हारे कम पड़ जाएंगे। लो सबसे पहली ये किताब देखो, बुखारी शरीफ, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। देख किताब का नाम असहुल कुतुब। अब देखो इस किताब में माशाअल्लाह सही बुखारी, सुभान अल्लाह क्या बात है, सही बुखारी हदीस नंबर 5163 की हदीस पाक है। सुनो मुल्ला जी, गौर से सुनो, भागना मत। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया तो मेरी वालिदा हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सत्तू, घी और खजूर से बना हुआ खाना एक तबक में रखा और मुझसे कहा कि उसे हुजूर की खिदमत में पेश कर दो। यानी जो खाना बनाया उसको हुजूर की खिदमत में पेश करने को कहा। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। ठीक है, तो नबी ने फरमाया कि ए अनस, मुसलमानों में से जो तुम्हें मिले बुला लाओ। फिर मैं बुला लाया। अब देखिए, फिर मैं मुसलमानों में से जो मिले उन्हें बुला लाया। फिर नबी करीम ने दुआ पढ़ी और जो कुछ रब को मंजूर था वह आपने दुआ में पढ़ी।
फिर लोग घर में दाखिल होते गए, खाना खाते गए और निकलते गए। सुभान अल्लाह, सबने सैर होकर खा गया, सुभान सुभान अल्लाह, सबने सैर होकर खाया, लेकिन उसमें से कुछ कम नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। इस हदीस से साबित क्या हुआ मल्ला जी? इससे साबित ये हुआ कि खाना सामने रख के पढ़ना, फातिहा पढ़ना जायज और मुस्तहसन है। ये नबी सलाम के हदीस से पाक से साबित है। बेशक। से चाटने वाले, अभी यही नहीं, अभी और आगे सुनो। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिस चीज पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दी जाए वो खाना, वो चीज शैतान पर हराम हो जाता है। और देवबंदी वहाबी ये तमाम गुमराह फिरके वो फातिहा की चीज खाते नहीं है, इससे खाते पता नहीं। ही चलता है कि ये लोग शैतान है, शैतान, इसीलिए क्योंकि इस पर ये कुरान लोग की आयत पढ़ दी जाती है। हाय 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 हाय, क्या कहा। बात यही है। मुनाजिर साहब, अब कुछ नहीं बचा है, चलिए जल्दी राह फरार अख्तियार कीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कीजिए कीजिए। क्या बात है, लोग क्या कर रहे हैं? फुसूर फुसूर कर रहे हैं कुछ। हमको तो लगता है ना कि ये लोग राह फरार अख्तियार यानी भागने का कोई सूरत निकाल रहे होंगे। अरे इनका मामला ही ऐसा है, अभी रुकिए ना, रजा के शेरों के सामने टिकता नहीं है लोग। देखिए, आपको इसाले सवाब करना है कीजिए, फातिहा सामने रखकर करना है कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग कीजिए, आप लोग भुगतिए। हाँ, दूसरा सवाल ये है, इसको भी अभी ये फोन करना था। ठीक है भाई, हमारा फोन आ रहा है, इमरजेंसी काम है, हम जा रहे हैं। तुम्हारा भी काम है, चलो। मेरा कहाँ जा रहा है? फोन आ रहा है घर से। अरे वहां भी भागा, वहां भी भागा। क्या हो गया इनको, भाग गया क्या?